حضرت سیدنا ابو اسحاق محمد بن رشید معتصم باللہ سے مروی ہے، بحری جہاز سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے قدرت الہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منزل کی طرف جھومتا چلا جا رہا تھا۔ اس بحری جہاز کے اندر ایک شخص کے پاس سونے کی 10,000 اشرفیاں تھیں۔ مسافرین اپنی منزل کی طرف گامزن تھے کہ اس میں ایک کہنے والے شخص نے کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جس کو یاد کرنے سے کوئی کیسی ہی مصیبت میں اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر بڑی پریشانی کو دور فرما دیتا تھا، ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ کوئی ہے جو مجھ سے اس کلمے کو سیکھنا چاہتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں اس کو یہ کلمہ سکھاؤں گا جو 10,000 اشرفیاں خرچ کرے گا۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد ایک نوجوان شخص جس کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں، اس نے کہا میں آپ سے یہ عمل سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں وہ پاکیزہ کلمہ کون سا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو اس کہنے والے شخص نے کہا تمہارے پاس جو سونے کی 10,000 اشرفیاں ہیں ان کو سمندر کے اندر پھینک دو۔ اس کے کہنے پر اس نوجوان نے اپنی اتنی بڑی رقم سونے کی 10,000 اشرفیاں سمندر کی نظر کر دیں، اور اس نے کہا اب سنو وہ پاکیزہ کلمہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ اس نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یعنی اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہیں نکال دیتا ہے، اور جو رب پر بھروسہ کرے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ جو رب پر یقین رکھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق مہیا فرماتا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ رکھا، ایک حد مقرر فرمائی ہے۔ اس نے اس آیت کریمہ کو سن کر کے اس نوجوان نے یاد کر لیا اور اس کا ورد کرنے لگا۔ اس نے یقین کے ساتھ یاد کر لیا کہ اب میں نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی ہے۔ جب اس کو یقین حاصل ہو گیا کہ میری دولت رائے گاہ نہیں جو میں نے 10,000 اشرفیاں خرچ کی وہ بیکار نہیں گئی ہیں، بلکہ میں نے اس کے بدلے میں بہت بڑی دولت حاصل کر لی ہے۔ اب باقی اور مسافروں نے جب اس کی اس حالت کو دیکھا تو کہنے لگے او نوجوان تو بھی بڑا عجیب ہے، ایک انسان کے کہنے میں آ کر تو نے اتنی بڑی رقم کو اپنی یوں ہی رائے گاہ کر دیا اور تو اس سے محروم ہو گیا۔ ابھی لوگوں کی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی تو اس نوجوان کا بیان ہے جس نے آیت کریمہ کا عمل سیکھا تھا، جس نے اس کو سیکھا تھا، کہتا لوگوں کے طعن و تشنیع کا ماحول تھا، لوگ مجھے اچھا برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ اچانک ہر طرف سے کالی گھٹائیں چھانے لگیں اور سمندر کے اندر طغیانی آ گئی۔ سرکش موجوں نے جہاز کو اپنی زد میں لے لیا اور اچانک دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک دم فوراً ان موجوں نے سمندر کے اندر جہاز کو غرق کر ڈالا، تمام مسافرین اس میں ڈوب گئے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں نے پھر آیت کریمہ کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، میری زبان پر وہی کلمات تھے جو 10,000 اشرفیوں کے بدلے میں نے سیکھے تھے۔ کہتا اسی ماحول میں میرے سامنے سب لوگ غرق ہو گئے، تہس نہس ہو گیا پورا جہاز۔ اچانک میرے ہاتھ میں سمندر کے اندر ایک تختہ لگ جاتا ہے، میں نے اس تختے کو پکڑا اور اسی کے سہارے ساحل سمندر پر آ پہنچا۔ پھر میں جب سمندر سے باہر نکلا میں نے آس پاس کا جائزہ لیا، آس پاس کے ماحول کو دیکھا تو قریب میں مجھے ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ میں اس محل کے اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں پر ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے جا کر کے پوچھا تم کون ہو، یہاں کس لیے آئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں بصرہ کی رہنے والی ہوں اور مجھے یہاں پر ایک سرکش خبیث جن نے قید کر رکھا ہے۔
وہ مجھ کو اس جن کے بارے میں بتانے لگی، کہا اس سمندر کے اندر جو بھی کوئی بحری جہاز غرق ہوتا ہے، یہ خبیث جن اس کا مال و اسباب تمام چیزیں وہاں سے لا کر کے اس خوبصورت محل میں جمع کر لیتا ہے، اور اسی نے مجھ کو یہاں پر قید کر رکھا ہے، شاید تمہارا بھی جہاز غرق ہو گیا ہے۔ وہ اس کے بارے میں بتا رہی تھی، پھر کہنے لگی ایسا کرو، اس خبیث جن کے آنے کا وقت قریب ہے، تم کہیں پر چھپ جاؤ، ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی جو ہے تو قتل کر دے گا۔ کہتا ابھی ہماری یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک طرف سے کالا دھواں اٹھتا ہوا مجھے نظر آیا، میں نے جان لیا یہ خبیث جن ہی ہے، تو میں نے اس دھوئیں کو دیکھ کر کے فوراً جو ہے تو بلند آواز سے وہی آیت کریمہ پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو یہ آیت کریمہ کا عمل کرنے والا، جس نے یہ عمل سیکھا تھا، جو آیت کریمہ کا ورد کر رہا تھا، اس نوجوان نے کہا جب آیت کریمہ کی تلاوت کی آواز فضا میں بلند ہونے لگی تو جو دھواں تھا وہ خاک بن کر ہوا میں اڑ گیا۔ پھر میں نے اس عورت سے کہا اٹھو، اب تم کو یہاں نہیں رہنا، تم بلکہ آزاد ہو چکی ہو۔ اس خبیث جن کا کام تو رب تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا، اس کو ختم کر ڈالا ہے۔ کہتا میں اس عورت کو لے کر کے چلا، اور اس محل کے اندر جتنی بھی خزانے تھے ہم نے وہاں سے بہت کچھ اکٹھا کیا۔ ہمارے پاس اب ایسی کوئی چیز باقی نہ تھی جس میں ہم کوئی خزانہ، کوئی دولت، کوئی رقم رکھ سکتے تھے۔ بہت سارا مال و متاع لے کر کے ہم اس محل سے باہر نکلے، ساحل سمندر پر آئے، سمندر کے قریب آئے تو ہم نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی جہاز آئے، ہم انتظار میں تھے تو ایک جہاز ہمیں آتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے کپڑا ہلا کر کے اس کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا، اور ہم نے پوچھا کدھر جاتے ہو، تو اس نے بتایا، جو بحری جہاز کا ڈرائیور تھا ملاح تھا، کہ بصرے کی طرف، اتفاق دیکھو وہ جہاز بھی بصرے کی طرف جا رہا تھا۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے میں اس حسین و جمیل عورت کے ساتھ، اس مال و اسباب کے ساتھ اس جہاز کے اندر سوار ہو جاتے، اور جب ہم بصرہ پہنچے تو بصرہ پہنچنے کے بعد پھر اس عورت نے کہا تم فلاں مقام پر جاؤ، اور وہاں جو لوگ ملے ان سے پھر تم میرے متعلق سوال کرنا۔ اب یہ نوجوان آیت کریمہ کے عمل کے سیکھنے والا اس مطلوبہ جگہ پر پہنچتا ہے، وہاں جانے کے بعد اس حسین و جمیل عورت کا پوچھتا ہے، تو وہ لوگ کہنے لگے وہ بیچاری تو 3 سال سے لاپتہ ہے، اور اس کے جدائی، اس کے فراق میں ہم لوگ یہاں پر بہت پریشان ہیں۔ جب ان کی پریشانی کو دیکھا تو اس نوجوان نے بتایا کہ آؤ چلو تم میرے ساتھ، میں اس عورت سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے اتنا سنا تو بڑی حیرانی اور خوشی کے عالم میں وہ لوگ اس کے ساتھ آ لیے، اور اس حسین و جمیل عورت کے پاس جب آئے تو سب کے سب بڑی خوشی کے ساتھ خوش و خرم تھے سب کے سب، اور مؤدبانہ انداز میں اس حسین و جمیل عورت کے سامنے نگاہیں نیچی کر کے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ یہ عورت کوئی اور نہیں تھی، یہ ان لوگوں کی ملکہ تھی جس کو جن نے وہاں پر قید کر رکھا تھا۔ آج ان کو 3 سال کے بعد جب اپنی لاپتہ کھوئی ہوئی ملکہ واپس ملی تو ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تو اتنا سننے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر حسین و جمیل اس ملکہ نے کہا احسان مانو اس شخص کا جو مجھے وہاں سے بچا کر کے یہاں لے کر کے آیا ہے، اور اس کے اس احسان یہ چکانا ہے کہ میں اسی کے ساتھ اپنی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سب کے سب لوگ راضی ہو گئے، سب کی رضامندی ہو گئی، ہمیں اپنی ملکہ مل گئی، اس سے ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو سب کے سب لوگوں نے مشورہ کر کے ملکہ کے ساتھ اس نوجوان کا نکاح کر دیتے ہیں۔ نوجوان اور ملکہ کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی مغفرت ہو۔ حضرات گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے، یقین محکم، عمل پیغام، محبت فاتح عالم۔ اگر یقین کامل کے ساتھ کوئی بھی انسان رب کی کتاب قرآن مجید سے وابستہ ہو جائے، فرامین مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو، تو رب تبارک و تعالی ہر بڑی پریشانی اور مصیبت سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ بڑی بابرکت آیت کریمہ کے الفاظ ہیں،
دیکھا آپ نے اسی کی برکت سے کتنی بڑی پریشانی ٹل گئی، وہ بھی ڈوبنے سے بچ گیا، باقی سب کے سب ڈوب گئے۔ وہ جو 3 سال سے وہاں قید میں تھی، اس خبیث جن کے قبضے میں ملکہ تھی، وہ حسین و جمیل عورت تھی، اس کو بھی نجات مل گئی، مال و دولت بھی ملا، بادشاہت بھی مل گئی۔ اس لیے یقین کامل کے ساتھ اگر ہم کسی بھی چیز پر عمل کر لیں، رب تبارک و تعالی ہماری ہر آنے والی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرما، ہر بڑی پریشانی اور مصیبت میں شکوہ اور شکایت کے بجائے مولا ہمیں جو ہے تو اپنے صبر و شکر کی توفیق سے نواز دے۔